رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. کس قدر حرمت بیان کی. بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ یہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ما اطیبک وما اطیب ریحک. اے بیت اللہ، تیری شان کتنی ہے، تیری ہوائیں اور فضائیں کتنی پاکیزہ ہیں. والذی نفسی بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک. میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے کعبہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیری ہوائیں اور فضائیں اور عظمتیں تو بہت ہیں، مجھے میرے رب کی قسم تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے. ان اللہ حرم منک واحدا وحرم من المؤمن ثلاثا. اے بیت اللہ، تیری تو ایک حرمت ہے، مومن کی 3 حرمتیں ہیں. حرم دمہ ومالہ وعرضہ. مومن کا خون بہانا بھی حرام، اس کا مال چھیننا بھی حرام، اس کی عزت پامال کرنا بھی حرام. وَأَلَّا يُظَنُّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ. اور مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونا بھی جائز نہیں ہے. آج اس کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کیا تھا؟ صحابی آئے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ وارضاہ، بیعت کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا. آپ نے کہا اللہ رسول کیا ہوا؟ فرمایا پہلے وعدہ کرو ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے؟ کہا جی ہاں. بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. میں اس بات پہ بیعت کرتا ہوں زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، کبھی زکوٰۃ میں کمی نہیں کروں گا، اور ہر ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کر. یاد رکھنا اسلام دعوت تو سنتا ہے لیکن دعوے کی دلیل بھی لیا کر. ابراہیم بھی کہا تھا اسلمت لرب العالمین، اللہ تو نے کہا ہے مطیع ہو جا تو میں مطیع ہو گیا. اللہ نے دلیل کب مانگی؟ جب کہا کہ بیٹے کی گردن پہ ذرا چھری چلا کے دکھاؤ نا مطیع ہوئے ہو کہ نہیں. تو قرآن کہتا ہے فلما اسلم، باپ بھی اور بیٹا دونوں ہی مطیع ہو گئے. ایک گردن کاٹنے کے لیے تیار تھا، دوسرا کٹوانے کے لیے. جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ وارضاہ غلام کو بھیجتے ہیں گھوڑا خرید کے لاؤ. غلام گھوڑا خرید کے لاتا ہے 300 درہم. کتنے درہم؟ 300. جب دیکھا گھوڑا تو بہت نفیس ہے، سمجھ گئے یہ مسلمان بھائی اونے پونے میں اس لیے بیچ رہا ہے، یہ اس وقت مجبور ہے، پریشان حال ہے. بلایا، کہتے ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ اتبیعہ ب400 درہم، یہ گھوڑا مجھے 400 کا بیچو گے جو میرا غلام 300 کا لے کے آیا ہے؟ قال ذلك الیک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ یہ آپ کی مرضی ہے. قال اتبیعہ ب500 درہم، 500 درہم کا مجھے بیچو گے؟ قال ذلك إليك يا أبا عبد الله. فلم يزل يزيده 100 ف100 حتى بلغ 800 درہم. 100 بڑھاتے رہے، وہی گھوڑا 800 درہم کا خرید لی. لوگوں نے کہا لو غلام ہی عقل مند نکلا مالک سے. کہا خاموش ہو جاؤ، غلام عقل مند تو ہے ہی ہے. قد بايعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں اللہ کے رسول کی بیعت کر چکا ہوں کہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا. میں اپنی بیعت نہیں توڑ سکتا، میرا مسلمان بھائی مجبور تھا، میں اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. رک جاؤ، الا فلیتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. جس حرام لقمے کو پیٹ میں ڈال کے خوش ہوتے ہو، غریبوں کا خون چوس کر، کبھی بولی والی کمیٹی کے نام پہ 3 لاکھ کی بولی کی کمیٹی مجبور ہے جو 60,000 روپے تم دے دیتے ہو اور وہ بیچارہ 3 لاکھ کیا 5 لاکھ پورا کرتا ہے. حرام ہے ثم حرام، یہ حرام کا لقمہ تم اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہو اور ان فقیروں مسکینوں کا خون چوستے ہو. الذین یأکلون اموال الیتامی، کچھ یتیم بھی ہے ان کے مالوں کو جو کھاتے ہیں.
قرآن کہتا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، آج جو تم لقمے ڈالتے ہو یہ آگ کے شرارے ڈالتے ہو، اگر توبہ نہ کی تو ایک وقت آئے گا تم خود بھی جہنم کا شرارہ ہی بن جاؤ۔ ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے تکبیریں کہو۔ حدیث کے الفاظ ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ کثرت سے پڑھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انسان تھے نا، لوگ بازار میں خرید و فروخت کرنے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جانا چاہیے، جائز ہے۔ یہ دونوں صحابی صرف اس نظریے سے بازار میں جاتے کہ تکبیریں کہتے جانا ہے تاکہ دکانوں پہ بیٹھنے والے بھی اس نیکی سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ تکبیریں کہتے پورے کا پورا بازار جو ہے تکبیریں کہنے لگ جائے۔ آج یہ چیز نظر نہیں آتی۔ آج اگر آپ تکبیریں پڑھ کے دیکھو کہیں گے خیر ہے، محرم کے شروع میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا اور نظر آتا ہے، کوئی نہیں بولتا۔ ربیع الاول کے شروع سے لے کے وہ لائٹیں اور سب کچھ ہوتا ہے، کوئی نہیں بولتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہی جائے۔ ایک صحابی نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ما احل محل قط الا بشر، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا اسے بشارت دی جاتی ہے، وما کبر مکبر قط الا بشر، جو اللہ اکبر کہتا ہے اسے بھی بشارت دی جاتی ہے۔ صحابی نے سوال کر دیا بشر بالجنہ، اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ اکبر جو کہتا ہے اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ قال نعم، جو ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کہے گا یہ جب اسے موقع ملتا ہے یہ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ اسے جنت کی بشارت دلا دیتے۔ کثرت سے تکبیریں کہیں۔ کیسے لوگ تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، چارپائی پہ بیٹھے تکبیریں پڑھ رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں تکبیریں پڑھ رہے ہیں، خیمے میں بیٹھے ہیں تکبیریں پڑھ رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں تو تکبیریں پڑھ رہے ہیں۔ رقص کرنے والی لاکھوں لوگوں کے سامنے رقص کرتی ہے، اسے حیا اور شرم نہیں آتی، اور بندہ مومن اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، اس کی توحید بیان کرتے ہوئے حیا کرے۔ حیا کرنی چاہیے جھوٹ بولتے وقت، حیا کرنی چاہیے کسی پہ ظلم کرتے وقت، حیا اور شرم کرنی چاہیے دھوکہ دیتے وقت، حیا اور شرم کرنی چاہیے خیانت کرتے وقت، حیا اور شرم کرنی چاہیے کسی کو گالی دیتے وقت۔ حیا اور شرم نیکی کرتے وقت تو نہیں ہونی چاہیے، نیکی کرتے وقت تو سعادت سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا رہا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، مسلم احمد کی روایت فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان الفاظ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر، کوئی شخص بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہتا الا کہ اسے بشارت دی جاتی ہے، جو اللہ اکبر کہتا اسے بھی بشارت دی جاتی ہے۔ سوال کیا گیا اللہ کے رسول جنت کی بشارت؟ قال نعم، جی ہاں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ مومن کی ذمہ داری ہے، اس کو چاہیے کہ ان تینوں الفاظ کو کثرت سے پڑھے، لا الہ الا اللہ، اکثر فیہن من التحلیل، اللہ اکبر من التکبیر، الحمدللہ من التحمید۔ ان دنوں میں کثرت سے ذکر کیجیے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا۔ ذکر کرتے وقت لذت محسوس کریں، حلاوت محسوس کریں۔ آپ ان ایام میں یہ اذکار کر سکتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کو پڑھ لیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ معاف کر دے۔ آپ درود پڑھ سکتے ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھ لے، میں قیامت کو اس کا سفارشی بن جاؤں۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ آپ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ 3 مرتبہ کو پڑھ لے تو اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے۔ آپ کو چاہیے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو انسان سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے گویا کہ اس نے 100 غلام آزاد کر دی۔ جو الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے 100 گھوڑے سامان سے لدے ہوئے جہاد کے لیے تیار کیے گئے پیش کرنے کے برابر اجر مل جاتا ہے۔ اور جس نے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دی گویا کہ اس نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کر دی، اور اس نے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ دیا، زمین و آسمان کا خلا جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جائے۔ آپ کثرت سے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتے ہیں کہ اس کا وزن ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کثرت سے سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ، اللہ اکبر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ کلمات تو 3 ہیں لیکن انعام 5 ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، قیامت کو اللہ کے رسول سفارشی بن جائیں گے، دنیا میں ظالم بادشاہ کے ظلم سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کریں گے، اور اللہ جلال قیامت کے دن اسے راضی کریں گے۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6384، صحیح الجامع کی روایت ہے 7944۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی اس دن کے بعد صرف اپنے احساس ہی بن گیا ہے، جیسے ہی پڑھتے نا محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہوگی اور نیکیاں قریب آنا شروع ہوگی۔ اس کا معنی بھی یہی نا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو تیری توفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا سنائی ہے؟ یا حازم اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ، یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، بڑی سچے دل سے بتائیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے، یہ چابی ہے، جو چاہے لے لو، کوئی چھوڑے گا؟ بولے نہیں، ویسے ملنے والا نہیں ہے، کوئی چھوڑے گا؟ اور حدیث کیا کہہ رہی؟ جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کیا چاہیے؟ سب سے پہلا اصول جس کی آج تک مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے تھی، جو آنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا کہ سمجھ مجھے آ جائے، قرآن مجید نے 3 آیات نازل کی ہیں اور 3 آیات میں سکون کا لفظ بولا ہے اور چوتھے لفظ میں طمأنینت اور اطمینان کا لفظ بولا ہے۔ تو میں کسی گھر کے سکون اور خوشی کو اگر کھڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے 4 پلرز ہیں۔ پہلا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ صبح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، وجعل الليل سکنا، رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون بنایا ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ نکاح کرو، یہ سنت ہے، اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا. اور چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا ہے. لیکن ان چاروں آیات کو سمجھنا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، سکون ملے، اور اس کا گھر اب اس کے لیے باعث سکون نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اسے سکون نہیں ملے گا. جو شخص سکون اور خوشی کا متلاشی ہے، اس کے لیے اس کی گھر والی اور گھر والی کے لیے اس کا گھر والا خوشی اور سکون کا باعث نہیں، اس کو دنیا میں کہیں بھی خوشی نہیں ملے گی. جو شخص فطرت کے بنائے ہوئے اصول رات کے اندر سکون نہیں حاصل کرتا، وہ دن کے اندر بھی سکون حاصل نہیں کر سکے گا. لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کامل خوشی اور کامل سکون اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو رات گزارے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں، اور اللہ کا ذکر اور شکر اس کی عادت ہو. کائنات میں سب سے پرسکون اور خوشیوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے والا یہی شخص ہے. یہ شخص کہے، آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلز پہ چلے جائیں، جو گھر میں آپ کو سکون اور خوشی ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتی. آپ دن کو 4 گھنٹے سو لیں، جو رات کی نیند میں لذت اللہ نے رکھی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بنایا ہے، وہ دن کی نیند میں نہیں ہے. دنیا جہان کے لوگ آپ کو سلیوٹ کرنے والے ہوں، لیکن جو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت، احترام، اکرام آپ کو دے سکتی ہے تو آپ کی بیوی دے سکتی ہے. اسی طرح عورت کو خامن دے سکتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی اس کو اکرام اور کوئی اس کو محبت نہیں دے سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے بعد زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اصول دیے جس سے سکون اور خوشی آئے گی. اور شریعت کی یہی خوبصورتی ہے، وہ صرف مرد کے حقوق کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا کہ بس مرد حقوق مانگنے پہ لگے رہیں. وہ مرد کے بھی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ انما النساء شقائق الرجال، عورتوں کا بھی معاشرے میں ایک حصہ ہے. اور یہ سائیکل کے 2 ٹائر ہیں، ایک ٹائر پہ یہ گاڑی نہیں چل سکتی. اس طرح مرد کے حقوق ہیں، اس طرح عورت کے بھی حقوق ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ دونوں کو کمپیریٹیولی موازنہ کرتے ہوئے ہم چند اصول پیش کریں. پہلا اصول، خامد کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ وہ قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، گھر اس نے بنایا ہے، کہ وہ اپنی بیوی کی تعلیم، دینی معاملات، تربیت، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے. آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور آواز دیتے، قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو، تم بھی تہجد پڑھو. آپ آواز دیتے، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکی یصلین، یہ بھی تہجد پڑھے. رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں لباس پہننے والی ہوں گی. کن کے بارے میں کہا؟ ان امہات المؤمنین کو اٹھائی، یہ تہجد پڑھے. کتنی عورتیں دنیا میں لباس پہنیں گی لیکن قیامت کو محروم کر دی جائیں گی. نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اکیلے تہجد نہیں پڑھی، گھر والوں کو ساتھ ملایا. کس طرح میں خوشی اور سکون کی خواہش کرتا ہوں اور میں اپنی بیوی پہ پابندی لگاؤں، چھوڑو نماز کو، چھوڑو حجاب کو، چھوڑو ان پڑھائیوں کو، کبھی سکون نہیں مل سکتا. اللہ نے سکون اپنے دین میں رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته
اس پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں. جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے اپنی گھر والی کبھی اٹھاتا ہے فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اگر پس و پیش کرتی یا نہیں اٹھتی پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تو بسا اوقات سردی میں تکلیف دہ چیز، لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جنہوں نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا ہوتا ہے. وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ. اللہ اس عورت پہ بھی رحمت کی برکھا برسائے جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اپنے خامن کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ پسو پیش کرتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے. لیکن جہاں میں ایک چھوٹی سی تنبیہ ادباً بیان کروں گا، یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے سمجھ لینی چاہیے. اچانک سے جا کے اگر پانی کا چھڑکاؤ ہوا تو آگے سے 11,000 وولٹیج کی لائٹ جو ہے وہ کرنٹ بھی پڑ سکتا ہے. لیکن پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری اور اس کے لیے اصول کیا ہے؟ عورت کو چاہیے کہ اطاعت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی باتیں بیان کی ہیں، کوئی جنت میں کس طرح جائے گا، کوئی پل صراط سے کس طرح گزرے گا، لیکن کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت. جس عورت کو اللہ توفیق سے نواز دے، 5 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو رمضان المبارک کے، خامد کی اطاعت کرنے والی ہو اور خامد کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت اور اس کی تربیت کرنے والی ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کے دن ہوگا رب تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، میری بندی جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ. لیکن اگر یہ نماز نہیں، اگر دین نہیں، کبھی سکون اور خوشی کی خواہش نہ کرنا. اس لیے تو صرف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وأرى أثره في أهلي ودابتي، گناہ مجھ سے ہوتا ہے، کمی اور کوتاہی میرے اندر ہوتی ہے، میں گھر جاتا ہوں، اس کی نحوست اور اس کے اثرات میری بیوی پہ بھی نظر آتے ہیں، میں سواری پہ بیٹھتا ہوں تو وہ بھی بدکنے لگ جاتی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ کمی مجھ سے ہوئی جس کے اثرات گھر والوں پہ اور سواری پہ نظر آ جائے. دوسرا اصول، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں خرچ کرتے وقت کانسیپٹ یہ رکھے عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے، احسان نہیں. کیونکہ آپ نے جب نکاح کیا تو کہا تھا، ویسے تو آج کل مولانا صاحب کو لایا جاتا ہے کہ نکاح کے چند کلمے پڑھائے، ویسے نکاح تو یہی ہے کہ باپ کہہ دے کسی کو اوجبت علیک کہ میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری آپ کے سر پہ رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں قبل تو میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اگر امت کو سمجھ آ جائیں، دعویٰ نہیں، 30% ڈائیورس کے کیسز ختم ہو جائے. پہلی روایت، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ. تم جو اپنی اہلیہ کی جائز ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہو، جو تم بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو، بھلے وہ لالی پاپ سے لے کے اس کو گاڑی لے کر دیتے ہو کہ میرا بیٹا پڑھے گا، تو اپنے خادم کی تنخواہ اور مشاہرے پہ خرچ کرتے ہو یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو کہ اللہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں طاقت ملے گی دین کی اور خدمت کروں گا، مسلمانوں کے اور خیر خواہی کے پہلو پیش کروں گا. ان 4 مدات میں ملینز اور بلینز آپ نے خرچ کیے. قیامت کے دن جب یہ رجسٹر کھلیں گے، حدیث میں آتا ہے 99 رجسٹر انسان کے حسابات کے کھلیں گے، اور رجسٹروں میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ ان 4 مدات میں جو بلینز خرچ ہوئے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ لکھا ہوگا. اور دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، آج ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، فتویٰ آتا ہے، کیا کریں، وجہ کیا؟ بس یہ کیا کرے، گھر کے اخراجات ہی پورا نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به على مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار
انفقته على اهلك، 4 دیناروں کا تذکرہ کیا. ایک اللہ کی راہ میں تم دینار دیتے ہو، ایک مسکین پہ خرچ کرتے ہو، ایک گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو. بھلا یہ چھوٹے پرپس ہے؟ مسکین پہ خرچ کرو گے دل نرم ہوگا، قیامت کو یتیم کی کفارت کرنے والا اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح ہوگا. گردن آزاد کرنا کوئی معمولی کام ہے، اللہ کی راہ میں دینا کوئی معمولی کام ہے. اور 4 دینار بیوی پہ خرچ کرنا. حدیث کیا کہتی ہے؟ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك. جب قیامت کے دن ان 4 دینار کا فائدہ نتیجہ سامنے آئے گا تو سب سے زیادہ اجر اس دینار کا لکھا ہوگا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا. اگر یہ 2 حدیثیں مسلمان مردوں کو یاد ہو جائے تو ان کے گھروں میں بہت سارا سکون اور خوشی جمع ہو سکتی ہے. اس کے مقابلے میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے معاملات کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے یہ اس کی خدمت میں کمی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسین ابن محسن کی پھپھو تشریف لاتی ہے اور آ کے سوالات کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اذات زوج انت، شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں. قال این انت منہ، اپنے خامند کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے آج تک اس کی خدمت میں کمی نہیں کی. میں عاجز تو آ جاتی ہوں لیکن خدمت میں کبھی کمی نہیں کرتی. کائنات میں سب سے مہنگی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، اللہ کے رسول نے زندگی کے کس طرح ایٹیکیٹس اور مینر سکھائے. جب وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی، شادی ہوئی، تو کیا کہتی ہیں؟ راوی کہتے ہیں فجرت بالرحى. میں اس حدیث کو مکمل کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. آٹا پیسنے کے لیے چکی خود چلاتے ہیں حتی اثرت بیدہا، حتی کہ ہاتھوں پہ نشان بن گئے. آج کیا ہوتا ہے؟ فلاں کے ابا آج آٹا نہیں ہے، ایک کی بجائے 10 بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں، پھر بھی نہ شکریہ ہوتی ہے. واستقت بالقرہ، گھر میں پانی کا بندوبست نہیں، مشکیزہ اٹھاتی، چشمے سے پانی بھرتی، اپنی کمر پہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتی حتی اثرت بنحریہا، کندھے پہ نشان بن گئے. آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے، جس گھر میں جس کمرے میں جائیے ہاٹ اینڈ کولڈ، 2 سسٹم، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں. وقمت البیت، گھر کی صفائی خود کرتی حتی غبرت ثیابها، لباس گرد آلود ہو جاتا. وأوقدت القدر، ہنڈیاں خود پکاتی حتی دکنت ثیابها. اس وقت تو یہ گیس، یہ اوون اور نہ جانے کیا کیا سلسلے آ گئے نہیں تھے. کس طرح وہ پکاتی ہوں گی؟ دھوئیں کی وجہ سے لباس متاثر ہو جاتا. زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بھی آئے ہیں، لونڈیاں بھی آئی ہیں، چلو گزارش کرتے ہیں جہاں بقیہ مسلمانوں کو غلام اور لونڈی دی گئی ہے ہمیں بھی دے دے، ہمارے گھر کے بھی معاملات آسان ہو جائے. سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے. قصہ بیان کیا، واپس آ گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فوراً اپنی بیٹی کے گھر آئے. غلام لے کے اور لونڈی لے کے نہیں آئے. کیا کہا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، بیٹا جو تم نے طلب کیا ہے میں اس سے اچھی بات نہ آپ کو بتا دوں؟ کہا کیوں نہیں؟ اذا اخذتما مضاجعکما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم. جب کام کر کے تھک جاؤ بستر کی طرف جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. خادم کام تو کر سکے گا لیکن تمہارے جسم میں تر و تازگی تو نہیں آئے گی. یہ تم پڑھ کے سو جاؤ گے، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور جسم دوبارہ سے تر و تازہ بھی ہو جائیں گے. اور اس کا ایک اور فائدہ جو دوسری حدیث میں ہے، من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ کلمات کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 پورا ہو جاتا ہے
كفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. لیکن یہ کب سکون اور خوشی ملے گی؟ جب یہ خامن کی خدمت کرے گی. اگر وہ کہے پانی لے آؤ اور آگے سے کہے آپ کو زیادہ چودھری تو نہیں ہے، میں بھی تو فلاں چودھری کی بیٹی ہوں، پکڑ لو یہ سامنے پڑا ہے، کیسے سکون آئے گا؟ بصیرت نہیں، حکمت نہیں، کبھی سکون نہیں آتا. میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شخص نے کسی عالم سے یہ مسئلہ سنا، ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ. کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور اس نے یہ بھی حدیث سنی، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. اس لیے سلف دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل بسمتی عادہ، اللہ مسکرانا میری عادت بنا دے. وہ حدیث عبادہ، میری گفتگو اتنی پولائٹ بنا دے میری ہر بات عبادت بن جائے. وہ حیاتی سعادہ، زندگی کے یہ گنتی کے ایام اے اللہ سعادت کی زندگی دے دے. وہ موتی شہادہ، اگر موت تو آنی ہی ہے لیکن میرے مالک مجھے شہادت کی موت دینا. خیر اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جب سننے کا موقع دیا، اس نے کہا، حدیث میں آتا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جب کوئی چیز خرچ کرنے لگو تو سب سے پہلے گھر والوں پہ خرچ کرو. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اس نے کہا میں سب سے پہلے تو پھر اپنی بیوی کو ہی خوش کرتا ہوں. اس نے اپنی بیوی کو لیا اور نکلا. اتفاق سے چاند کی دمک اور چمک بھی تھی. وہ صرف خوش کرنے کے لیے پوچھتا ہے أَرَأَيْتِ الْقَمَرَ، چاند دیکھ رہی ہو؟ قالت نعم، جی ہاں. ما احلاها، کیا ہی چاند کی رونق اور دمک ہے. سوال بھی اچھا، جواب بھی اچھا. اب وہ اصل بات، خامن نے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے کہ صدقہ بن جائے کیا کہا؟ انت احلی من القمر، جس چاند کو تم بہت خوبصورت کہہ رہی ہو اللہ نے تمہیں اس سے بھی اچھا بنایا ہے. صالحہ اور نیک عورت تھی، اس نے کہا لا بل انت، نہیں بلکہ آپ چاند سے اچھے ہیں. اس نے بھی صدقہ کیا، اس نے بھی صدقہ کیا. اب یہ قصہ کسی ایسے جو ہے وہ جوڑے کے پاس پہنچا، خامن کی خواہش کہ میں بھی صدقہ کرتا ہوں. اس نے اپنی بیوی کو لیا اور نکل کے کہتا ہے ارأیت القمر، چاند دیکھ رہی ہو؟ وہ چلتی چلتی رک گئی. کہتی ہے تظننی عمیاء، تم مجھے اندھا سمجھ رہے ہو؟ کہاں سے خوشی آئے گی، کہاں سے سکون آئے گا؟